اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام خوش آمدید، میں آپ کا میزبان محمد مصطفیٰ خان قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام فیضان رمضان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور ماشاءاللہ ناظرین کرام آج ہم ماشاءاللہ 4 روزے مکمل کیے ہیں، اور انشاءاللہ کریم ہم جلد عنقریب 5ویں روزے کی سحر کرنے والے ہیں۔ اور ناظرین کرام میں بتاؤں کہ الحمدللہ فیضان رمضان کو پیش کر رہے ہیں ملبر گولڈ اینڈ ڈائمنڈس، جو اپنی منفرد اور دلکش زیورات کے لیے مشہور ہے، اور اس کے علاوہ پروگرام کو تعاون کر رہے ہیں الخلیفہ ٹورس اینڈ ٹریولز، جو عمرہ اور زیارت کے لیے بہترین پیکیجز کے لیے مشہور ہے پونا اور مہاراشٹرا میں۔ اور ناظرین کرام ماشاءاللہ اس پروگرام کو تعاون کر رہے ہیں، اور روح افزا جو روزداروں کی صحت کے لیے تازگی شربت پروگرام کو ماشاءاللہ تعاون کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام ماشاءاللہ الحمدللہ اس پروگرام میں ماشاءاللہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سوالات کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جو بھی سوالات کرتے ہیں فیضان رمضان میں ماشاءاللہ سے ہم یقیناً روزے کے اعتبار سے، تراویح کے اعتبار سے، اور نمازوں کے اعتبار سے، اور رمضان میں کس طرح سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، یقیناً آج بھی ہم آپ تمام کے سوالات کو شامل کریں گے۔ اور ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جو بڑے ہی پیارے مقرر اور ماشاءاللہ سے مفتی کرام، جو آپ تمام کے سوالوں کے جوابات عنایت فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے نعت خواں علی جناب سید ابوبکر جعفر قادری، جو آپ تمام کے فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور ایسے مفتی کرام ناظرین کرام آج آپ تمام کے درمیان تشریف لے کر آئے ہیں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے تمام کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ یقیناً میں شکر گزار ہوں علی جناب مفتی محمد شرف الدین قادری صاحب کا، اور ماشاءاللہ سید ابوبکر جعفر قادری کا، کہ آپ دونوں کا اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے آپ کے حال آپ کیا بتائیں؟ ناظرین کرام ماشاءاللہ ہم بڑے ہی پیارے پروگرام کا آغاز یقیناً کریں گے، اور ناظرین کرام آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، رمضان میں کون سے ذکر کی زیادہ فضیلت ہے؟ رمضان میں کون سے ذکر کی زیادہ فضیلت ہے؟ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، اور میں بڑھ رہا ہوں یقیناً آج کے پہلے کال کی جانب دیکھتے ہیں کہ فیضان رمضان پروگرام میں آج کا پہلا کال کہاں سے کنیکٹ ہوا ہے، اور یہ کیا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کن سے بات ہو رہی ہے بتائیں؟ جی شیخ زاہد بول رہا ہوں میں۔ جی زاہد صاحب کہاں سے کال کیے آپ؟ جی اندور سے بول رہا ہوں میں۔ اندور سے کال کیے ہیں، ماشاءاللہ میں آپ کا فیضان رمضان خیر مقدم کرتا ہوں۔ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ حضرت میرا یہ سوال ہے، جو تراویح ہوتی ہے رمضان مہینے میں، جی جی جی، تو جو عالم صاحب اپنے تراویح پڑھاتے ہیں، تو اس میں ایک تراویح میں کتنے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ 3 4 یا 5؟ جیسے سلنگ پڑھ دیتے ہیں، جیسے 2 بھی پڑھ دیتے ہیں، 3 بھی پڑھ دیتے ہیں، تو زیادہ زیادہ کتنا پڑھنا چاہیے قرآن شریف؟ تو آپ ایک رکعت میں بتا رہے ہیں یا تراویح کی نماز میں؟ جیسے پورے 20 رکعت میں پڑھتے ہیں نا حضرت۔ جی 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 جی، اچھا جی، تو آپ ایک دن میں بات کر رہے ہیں یا کتنے دن کی بات کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیں کھل کے۔ جی جی، آپ ایک دن کی بات کر رہے ہیں یا یعنی کہ پورے مہینے کی بات کر رہے ہیں؟ ایک دن کا کہہ رہا ہوں، جیسے 1 سوا قرآن پڑھتے ہیں، کوئی 1.5 پڑھتا ہے، کوئی 2 پڑھتا ہے، کوئی 3 بھی پڑھ دیتے ہیں۔ جی 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 جی، ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھا ہوں میں، انشاءاللہ کہیں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ جی جی، بہت شکریہ، آپ ہمیں کال کیے ہیں اندور سے۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سوال آیا ہے تراویح کے اعتبار سے، ہم ضرور جانیں گے مفتی صاحب سے۔ میں بڑھ رہا ہوں یقیناً ناظرین کرام اس پروگرام کے دوسرے کال کی جانب دیکھتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کن سے بات ہو رہی ہے بتائیں؟ جی میں مہاراشٹر سے بول رہی ہوں۔ جی بتائیں، ماشاءاللہ آپ کا میں فیضان رمضان پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی شکریہ، میں نے آپ کو کل تو ناطق پاک کا بولی تھی۔ ہاں جی، ہاں، میری ممی کے نام کا
प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। یہ ماں کی شان میں بتا رہے ہیں بہن، وہ تو ہمارے پاس میں کلام موجود نہیں تھا۔ انشاءاللہ کریم ہم آپ کے والدہ محترمہ کے لیے آج جو ہے بڑی ہی پیاری جو ہے نعت پاک ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ جی اور ایک نعت پاک کی فریاد ہے۔ جی بتا دیں بتا دیں۔ میرا دل تڑپ رہا ہے مجھے لے چلو مدینہ۔ جی ضرور شامل کرتے ہیں بہن انشاءاللہ۔ اور میرے ممی پاپا کے لیے خاص کر دعا کی درخواست ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کریم ہم مفتی صاحب سے کرواتے ہیں انشاءاللہ اس پروگرام کے آخری مرحلے پر انشاءاللہ۔ دونوں کی مغفرت کی دعا کرنے والی ہوں۔ جی انشاءاللہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ پروگرام دیکھیں مکمل، انشاءاللہ اس پروگرام کے آخری مرحلے پر جو ہے دعا کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ، اس پہ جو ہے خاص جو دعا کی جو اپیل ہے آپ کے والدین کے لیے مغفرت کے لیے انشاءاللہ ہم ضرور دعا فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، یہ تھے بہن جو کہ مہاراشٹر سے ہمیں کال کیے تھے۔ ہم ضرور جو ہے ناظرین کرام فیضان رمضان پروگرام میں آپ تمام کے سوالات کو شامل کریں گے، اور جو ہے آج کا جو ہمارا عنوان ہے انشاءاللہ عنوان کی جانب ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کے جو بھی سوالات ہیں عنوان کے حوالے سے آپ ضرور اس پروگرام میں کریں۔ رمضان میں کون سے ذکر کی زیادہ فضیلت ہے، یہ ہمارا عنوان ہے ناظرین کرام۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے عنوان کے حوالے سے تو بھی آپ کر سکتے ہیں، عنوان کے حوالے سے نہیں ہے، رمضان کے حوالے سے ہے تو نماز کے اعتبار سے ہے، تراویح کے اعتبار سے ہے، روزے کے اعتبار سے ہے، آپ ضرور جو ہے ہر سوال اس پروگرام میں کر سکتے ہیں۔ ہم ضرور جو ہے انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم جانیں گے۔ میں بڑھ رہا ہوں یقیناً نعت خواں کی جانب ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ یا نعت پاک سے فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ 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 اللہ۔ تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع خطایا۔ کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ 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 اللہ۔ ارے اے خدا کے بندوں
کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضے کے مقابل، در روضے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، وہ ہمیں نظر تو آیا۔ یہ نہ پوچھ کیسا پایا، اللہ 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 اللہ۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، ہم بڑھتے ہیں یقیناً جو ہے جو سوالات ماشاءاللہ ہمیں آئے ہیں کال کے ذریعے، اور ماشاءاللہ ہمیں کالز آ رہے ہیں، ہم ضرور جو ہے ناظرین کرام اس پروگرام میں مزید کال کو شامل کریں گے، اور جو سوالات ہیں ہم یقیناً مفتی صاحب سے جو ہے اس پروگرام میں جانیں گے۔ میں بڑھ رہا ہوں ناظرین کرام یقیناً کال کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے، ان کا سوال کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کن سے بات ہو رہی ہے بتائیں؟ میں عالم صاحب کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے مفتی صاحب سلام کا جواب عنایت فرما رہے ہیں، آپ کا بتائیں سوال، آپ کا کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک قرآن عظیم کی آیات پڑھ کے بتا رہا ہوں، اس کا تھوڑا تفسیر اور ترجمہ سے بیان فرمائیں، نوازش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جس طرح سے مسجدوں میں ہماری عوام آتی ہے یہ ایک مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا گو کرتا ہوں کہ اللہ پاک پورے 12 مہینے جو ہے عوام کے لوگ اسی طرح سے جمع ہوں اور نمازیں ادا کریں۔ آمین یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک بہتری ہم سب پہ نعمت رحمت نازل فرمائے، آمین، اور سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ معذرت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام ماشاءاللہ جو ہے ایک سوال آیا ہے، اور ہم ضرور جو ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ میں یقیناً ناظرین کرام بڑھ رہا ہوں مفتی صاحب کی جانب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز تمہیدی کلمات سے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان کا فیض ہم کس طرح حاصل کریں، فیضان رمضان سے کنیکٹ ہو کر جڑ کر آپ رمضان کے ختم تک رمضان کے تمام فیوز و برکات حاصل کرتے رہیں۔ دینی معلومات اور رمضان سے متعلق، روزوں سے متعلق، قرآن سے متعلق، تراویح کے متعلق، اعتکاف کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، اس سے ہٹ کر کوئی بھی اگر مسئلہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ رمضان المبارک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔
اللہ کی رحمت ہے اور یہ امانت ہے، ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ رمضان ہمیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس میں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں، روزے رکھیں، گناہوں سے بچیں، نیک اعمال کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تہجد بھی پڑھیں، نوافل پڑھیں، گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں جنت مانگیں اور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور اس ماہ پاک میں جو عمل کثرت سے کرنا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس مبارک کلمے کو ہم کثرت سے پڑھیں۔ اور دوسرا جو ورد ہے استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم ہر مسلمان کو چاہیے کہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھتے رہے اور زیادہ بھی پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح دو چیزوں کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ جنت مانگے اللہ سے۔ افطار ٹائم، افطار کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت ہم دعائیں کریں، اللہ سے جنت مانگیں اور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ اور شب قدر کے لیے دعا کریں، کیونکہ رمضان کا اصل مقصود یہ ہے کہ شب قدر ہم حاصل کریں اور اس میں اللہ کی رضا پائیں، اور ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ایک رات میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ایک رات کی عبادت پر اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری جستجو یہ ہونی چاہیے کہ ہم شب قدر کو پانے کے لیے ابھی سے نفل عبادت کی عادت ڈالیں اور وقت کو ضائع کرنے سے ہم بچیں، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر مسلمان بازاروں میں نظر آ رہے ہیں، دکانوں میں نظر آ رہے ہیں۔ بھائی آپ کو سخت ضرورت ہے تو ہی آپ بازار میں جائیں، ورنہ اس سے ہم پرہیز کریں۔ رمضان جو ہے عبادت کے لیے ہے، صرف تجارت کے لیے نہیں۔ رمضان سیر و تفریح کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس ماہ پاک میں ہم کو ایک خاص جو موقع ملتا ہے وہ ہے سحری میں تہجد پڑھنے کا، ہم کو ایک موقع ملتا ہے۔ سحری میں جاگ جاتے ہیں تو تھوڑا پہلے ہم جاگ جائیں، کم از کم ایک 15 سے 20 منٹ ہم تہجد کی نماز ادا کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ تو یہ پورا مہینہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبادت گزار بنائیں، اپنی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا جو ہے عنوان کے ساتھ ماشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں۔ یقیناً ناظرین کرام جو ہے ہم مزید گفتگو فرمائیں گے۔ جو سوال ہمیں آیا ہے تراویح کے اعتبار سے کہ رمضان میں ایک دن میں تراویح میں کتنے پارے پڑھنے کا حکم ہے اور کتنے پارے پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ایک سوال آیا تھا، ہم ضرور شامل کریں گے۔ میں اس سے قبل ایک کال لے رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں، ان کا سوال کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کن سے بات ہو رہی ہے بتائیں؟ میں مہاراشٹر سے بات کر رہا ہوں۔ مہاراشٹر سے نام بتائیں اپنا۔ عثمان آباد جی ماشاءاللہ، نام بتائیں۔ میں کو سوال ہے میرا، جی جی، تراویح کی نماز سنت ہے کیا نفل ہے کیا؟ سنت ہے کیا نفل ہے کیا تراویح کی نماز؟ ماشاءاللہ اچھا نماز سوال کی تراویح کی نماز سنت ہے کیا نفل ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم سمجھے ہیں آپ کا سوال، ہم ضرور اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام ہم بڑھتے ہیں یقیناً کال کی جانب، دیکھتے ہیں کہ فیضان رمضان پروگرام میں ابھی کس کا کال آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون کہاں سے بات کریں بتائیں؟ جی میں اشتیاق احمد بول رہا ہوں دلی سے۔ ماشاءاللہ دلی سے کال کیے، حضور آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں فیضان رمضان پروگرام میں، بتائیں سوال آپ کا۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں دلی سے باہر ٹور پہ رہتا ہوں، زیادہ تر مجھے ہوٹلز ملتے ہیں اور مجھے وہاں قبلہ سمجھ نہیں آتا، جی جی جی، اور آس پاس مسجد بھی نہیں ہے اور جی، کچھ کمپاس وغیرہ سے بھی سمجھ نہیں آ پاتا، تو کس طرح میں رک کر کے نماز پڑھ سکوں، یہ تھوڑی سی پریشانی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ امام صاحب سے تھوڑا مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ اگر کچھ نہ ہونے کے عوض میں کس طرح سے نماز ادا کر سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کریم آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ، پروگرام دیکھیں آپ کا جواب آپ کو جلد مل جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ تمام دیکھ رہے ہیں فیضان رمضان پروگرام، جو کہ ماشاءاللہ آپ تمام کے سوالات کو ہم اس پروگرام میں لے رہے ہیں، ہم ضرور جانیں گے۔ میں مفتی صاحب کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ مفتی صاحب پہلا سوال ہمیں آیا تھا کہ تراویح میں ایک دن میں کتنے پارے پڑھنے کا حکم ہے اور کتنے پارے جو ہے سن سکتے ہیں، تھوڑا سا بتا دیں اس حوالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح میں آپ دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ تراویح، ایک سوال تراویح کے متعلق یہ بھی آیا تھا کہ یہ سنت ہے یا نفل۔ دونوں سوالوں کو ہم شامل کرتے ہیں، جواب دیں گے کہ تراویح کی نماز
20 رکعت یہ سنت موقدہ ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ تاکید ہے اور یہ پڑھنا ضروری ہے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر، یہ لازم ہے۔ تو اب یہ کتنے رکعت ہیں؟ 20 رکعت ہیں، اور کتنے دن پڑھنا ہے؟ پورا رمضان پڑھنا ہے۔ رمضان کا چاند جس رات میں دیکھیں ہم، اس رات سے لے کر شوال کا چاند دیکھنے تک، چاہے 29 دن ہو یا 30 دن ہو، یہ پورے دن ہم کو تراویح پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ رہ گیا اس میں کتنا پڑھنا، دوسری سنت یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پورے رمضان میں کم از کم ایک قرآن ختم کرنا، یہ بھی سنت موقدہ۔ اب آپ 3 دن میں پڑھ لیے، 3 دن کا شبینہ پڑھ لیے 10 پارے، یا 5 دن میں پڑھ لیے، یا 10 دن میں پڑھ لی، یا 15 دن میں پڑھ لیے، یا 20 دن میں پڑھ لی، یا 25 دن میں پڑھ لی، باقی کے دنوں میں آپ کو بھی تراویح پڑھنا ہے۔ قرآن کی سنت ایک پوری ہو گئی، لیکن تراویح کی سنت ابھی باقی ہے۔ بعض لوگ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم 3 دن پڑھ لیے اب تراویح پڑھنا نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے تراویح کو چھوڑنا۔ یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، یعنی زبردستی آپ شامل ہو رہے ہیں، 3 پارے پڑھنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ 1.5 پارہ پڑھ سکتے ہیں تو وہی پڑھیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تمہارے لیے آسان ہے قرآن اتنا ہی پڑھو، یعنی اپنی طبیعت پہ بار ڈال کے آپ پڑھ رہے ہیں، ایک شبینہ ٹھہرے ہوئے ہیں، طبیعت عبادت کی طرف مائل نہیں ہے، زبردستی ٹھہرے ہوئے ہیں، تو یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ فریش ہو کر عبادت کریں، خوش دلی کے ساتھ۔ 20 رکعت میں چاہے آپ 1 پارہ پڑھو خوشی کے ساتھ، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر 3 پڑھنے کی صلاحیت ہے تو وہ بھی بہتر ہے۔ 3 دن تک کی اجازت دی گئی، اس سے کم میں اگر ختم کر رہے ہیں تو قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جی تیز پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ اسلامی احکام اور آداب کے خلاف ہے۔ جی ماشاءاللہ ناظرین کرام، بڑا ہی پیارا سوال تھا۔ ماشاءاللہ ہم 2 جوابات جان رہے تھے اس پروگرام میں۔ ہم بڑھتے ہیں ناظرین کرام، یقیناً ایک سوال ہمیں آیا تھا جو کہ دعا یعنی کہ ایک آیت پڑھ کے بتا رہے تھے کہ اس کا ترجمہ بتائیں، تھوڑا سا مفتی صاحب وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، گناہوں سے اور حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ، اور فرائض کو اور حقوق کو ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو روزے کی فرضیت بھی بتائی گئی ہے اس آیت میں، اور روزے کا مقصد بھی بتایا گیا۔ روزے کے ذریعے تقویٰ پیدا کرنا، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا، شریعت کا پابند بنانا، یہ مقصد ہے روزے کا۔ ماشاءاللہ بڑا ہی اہم سوال تھا۔ ہم بڑھتے ہیں یقیناً ناظرین کرام، جو ہے عنوان کے حوالے سے تو ہم یقیناً بات کریں گے، ایک نعت پاک کو شامل کرتے ہیں، ایک نعت پاک کی فرمائش ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں ہم یقیناً جو ہے رمضان میں کون سے ذکر کی فضیلت زیادہ ہے انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے بات کریں گے۔ میں ناظرین کرام نعت پاک کو تو یقیناً شامل کروں گا، اس سے قبل ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب بڑھنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم سے بنے ہیں۔ انشاءاللہ کریم ہم جلد لوٹتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔